بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ حضرات کا جلسہ کتاب سیرت النبی میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، گزشتہ بحثوں میں ہماری بحث سیرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آگے بڑھ رہی ہے۔ آج کا عنوان انشاءاللہ صفحہ نمبر 34 سے لے کر صفحہ نمبر 44 یہ جو آپ کو کتاب PDF کی صورت میں دی گئی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تبصرہ کیا جائے گا۔ پہلا عنوان جو اس کتاب میں یعنی اس جلسے میں ہم لیں گے وہ یہ ہے، کسی حالت میں یا رب چھین مت رنگ عوامانہ۔ یعنی دیکھیں، آج کل اگر کسی کے پاس کوئی منصب آ جائے، کوئی وہ ٹریڈیشنل ویلیو کا مالک ہو جائے، تو اس کا سب سے پہلے جو چیز بدلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں وہ ہے اس کا لائف سٹائل، اس کا طرز زندگی، یعنی پہننے کا طریقہ بدل جاتا ہے، کھانے کا طریقہ بدل جاتا ہے، ایک طرح کا ایک تکبر انسان کے اندر آ جاتا ہے، ایک ایٹیٹیوڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہی اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ اس طرح کے افکار اور نظریات کو باطل کیا جائے اور اس کو رد کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہوگا جنگ خندق کا واقعہ، جب جنگ ہونے سے پہلے اپنے آزو بازو میں گڑھا کھودا جانے لگا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اگر کوئی دوسرا انسان ہوتا تو یقیناً وہ جا کر ایک کرسی پر بیٹھ جاتا اور جانے کے بعد وہ اس کو آبزرو کرتا، اس کو دیکھتا کہ کیا کام چل رہا ہے، ایک ٹھیکیدار کی طرح۔ لیکن نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ گئے اور جانے کے بعد ان کے ساتھ کام کیا۔ تو یہ ہے نہایت ہی سادہ زندگی گزارنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ایک چھوٹے سے حصے کے بارے میں۔ تو یعنی اگر اس کا ہم خلاصہ کریں اس عنوان کا تو وہ یہ ہوگا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرا عنوان ہم آج کی بحث میں جو اپنے مورد تبصرہ قرار دیں گے وہ ہے میری آبا تو مجھے واپس کر دو کے عنوان سے جو کتاب آپ کو مہیا کی گئی ہے، اس میں یہ صفحہ نمبر 34 کے بعد سے آپ دیکھیں گے تو میری آبا تو مجھے واپس دے دو یہ عنوان۔ اب دیکھیں، یہ ایک واقعے سے مربوط ہے، اس واقعے کے لیے میں آپ حضرات کو دقت کی ضرورت کہنا چاہوں گا کہ طائف کی فتح، ایک جگہ ہے عرب میں طائف کی فتح کے بعد جب وہ جنگ سے جیتنے کے بعد جو چیزیں حاصل کی جاتی ہے جسے غنیمت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو جو جنگ سے حاصل کی تھی اس کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے رسول تو اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں تھے تو انہوں نے واپس کر دیا۔ اب جو پرانے مسلمان ہوئے تھے تو وہ تو خیر کنارے کھڑے تھے، لیکن ابھی جو نئے اور تازہ مسلمان ہوئے تھے وہ رسول کے پاس آ گئے اور آنے کے بعد کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اس جنگ سے جو ہمیں حاصل ہوا ہے، جو چیزیں ہمیں ایز اے غنیمت حاصل ہوئی ہے وہ ہمیں دے دیں۔ تو یہ لوگ دیکھیں، اسلام میں ایمان کا تصور پیسے اور اس طریقے مطالبے سے نہیں ہے۔ ایمان ایک بہت ہی معراج پر پہنچنے کے بعد انسان کو اصلی ایمان حاصل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آ گئے رسول کے پاس آ گئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں دے دیں، کچھ ہمارے اوپر رحم کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حضرات کو کہ جو مسلمان ابھی نئے تازہ مسلمان ہوئے تھے انہیں دے دیا، کہا لے جائیں آپ، یہ لے جائیں حد تو یہ تھی کہ جب رسول دے رہے تھے ساری چیزیں تو اس میں سے کچھ بندوں نے رسول کی ابا ہی لے لی، یعنی جو رسول نے اوپر ردا پہنی ہوئی تھی اس ابا کو کھینچ لیا اور وہ لے کے چلے گئے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کوئی انسان آپ کی کوئی چیز مانگ لے یا چھین لے تو اب ہمارے عوام میں اور ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت زیادہ رائج ہے کہ اگر کسی کو کوئی غصہ دلا دے تو سیدھا اسے نعوذ باللہ گالی سے تو نیچے بات ہی نہیں ہوگی،
ٹھیک ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ابا لینے پر بھی، یعنی جو انسان اوپر پہنے ہوتا ہے، عرب کا ایک فرہنگ ہے اور ایک کلچر ہے کہ وہ ابا ڈالتے ہیں، اس ابا کو بھی لے لیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے کہا بھائی جنگ کا مال لے جاؤ لیکن میری ابا تو واپس دے دو. اگر کوئی ہماری طرح انسان ہوتا تو اس کا اخلاق یہ ہوتا کہ وہ غصے میں آ جاتا، نعوذ باللہ اسے گالیاں دیتا. نہیں، رسول نے کہا کہ میری ابا تو واپس کر دو بھائی. یعنی اتنا بردبانہ اور اتنا انتہائی صبر و تحمل کے مالک. ٹھیک ہے، اس عنوان میں یہ خلاصہ. اگلا عنوان جو ہم لیں گے وہ ہے دلوں پہ حکمرانی. سب سے بڑی چیز جو رسول نے اپنی زندگی میں کمائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دلوں پر حکمرانی ہے. فتح مکہ سے ایک دن پہلے، یعنی مکہ جہاں پہ آج کعبہ ہے، کعبہ جب فتح ہونے والا تھا تو اس کے ایک شب پہلے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا یعنی جناب عباس بن عبد المطلب، ابو سفیان جو کہ رسول کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس کو پکڑ کے لائے. کہا آؤ تجھے ایک چیز دکھاتا ہوں میں. چھپکے سے اسے مسلمانوں کے لشکر کے پاس لے کر گئے اور لے کر جانے کے بعد اسے ابو سفیان کو دکھایا. کس نے دکھایا؟ رسول کے چچا نے ابو سفیان کو دکھایا. ابو سفیان کون ہے؟ رسول پر ایمان نہیں رکھتا تھا، رسول کو برا بھلا کہتا تھا. تو رسول کو دکھایا، رسول وضو کر رہے تھے اور وہ جو رسول کے وضو کا پانی تھا وہ تمام کے تمام صحابہ، یعنی جب رسول وضو کر رہے تھے تو جو پانی زمین پہ ٹپک رہا تھا تمام صحابہ اس پانی کو لے کر اپنے چہرے پہ مل رہے تھے. اللہ اکبر! ایک اتنی بہترین روایت ہے کہ رسول کے وضو کا پانی صحابہ اپنے منہ پر لگا رہے تھے اور اپنے منہ پر بطور شفا استعمال کر رہے تھے. تو جب یہ واقعہ ابو سفیان نے دیکھا کہ وضو کے پانی کو لوگ اپنے اپنے منہ پہ لگا رہے ہیں، وہ بھی رسول کا جھوٹا پانی، تو اس نے کہا، ابو سفیان نے تعجب سے کہا کہ بادشاہ لوگوں کا یہ حال نہیں ہوتا ہے. یعنی بادشاہ ایران اور روم جو ہے وہ اتنا دلوں پر قبضہ نہیں کیا ہوا ہے لوگوں پر جتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہے. تو رسول کے چچا نے فرمایا وہ بادشاہ اپنے نیزہ، تیر و شمشیر کی بنیاد پر، تلوار کی بنیاد پر وہ لوگ بادشاہی کرتے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ذات کا نام ہے کہ جو اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں اور بادشاہی کرتے ہیں. یہ ہو گیا دلوں پہ حکمرانی. اور آخری ہمارا جو موضوع ہوگا صفحہ 44 سے وہ یہ ہوگا کہ ایک عنوان ہے لیجئے ہمارے ناخن کاٹیے. یہ عنوان کے تحت اب دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، بے حد صبر و تحمل کے مالک تھے. یعنی بالکل غصہ نہیں آتا تھا رسول کو جیسا آج کے زمانے میں ہر کسی کو چھوٹی سی بات پہ بھی غصہ آ جاتا ہے. نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر کبھی غصے کو حاوی نہیں ہونے دیتے تھے. جس طریقے سے ایک مرتبہ جو ہے وہ لوگ مسجد میں آئے اور مسجد میں آنے کے بعد بیٹھ گئے. اب دیکھیے جسارت، نعوذ باللہ، رسول، یہ ابھی کہتے ہیں نا عرب کے لوگ جو ہیں اصلا جاہل تھے. واقعا یہ جاہلیت کی بہترین مثال ہے کہ رسول کے سامنے انہوں نے پیر کو پھیلا دیا اپنے، اور جب ان کے پیر جو پھیلا دیا انہوں نے، تو ان کے پیر کے جو ناخن تھے وہ بہت بڑھ چکے تھے. تو اس پیر کے ناخن کو کہتے ہیں یا رسول اللہ اسے آپ کاٹ دیں، لیجیے ہمارے ناخن کاٹیے. تو رسول اب اگر ہماری طرح کوئی انسان ہوتا تو یا تو اس کے پیر پہ مارتا یا اسے نعوذ باللہ کوئی شب و ستم ہوتا اس کے اوپر. لیکن رسول نے نہایت ہی ان تمام جسارتوں کے بعد نہایت ہی صبر کے ساتھ کام لیا اور تحمل سے انہیں کچھ بھی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ وہاں پہ جو ہے اس بات کو اگنور کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہمیں بھی انشاءاللہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی بسر کریں. انشاءاللہ جلسہ بعدی کے لیے آپ تمام حضرات کو خدائے بزرگ کی پناہ میں سونپتے ہیں. خدا یار و نگہدار. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.